سیارہ نیپچون کا مختصر تعارف۔ نیپچون وہ پہلا واحد سیارہ تھا جس کی دریافت بذریعہ دوربین نہیں بلکہ بذریعہ ریاضی ہوئی۔ نظامی شمسی کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے پہلے سیارے کی ساخت اور خصوصیات کے متعلق مختصر ویڈیوز بنائی ہیں، جس میں آپ لوگوں نے بہت دلچسپی ظاہر کی۔ اس کے بعد بالترتیب سیارہ عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، سٹرن اور یورینس کا مختصر تعارف بھی آپ لوگوں نے دیکھا۔ اب اسی ترتیب کے مطابق آج ہم سیارہ نیپچون کے متعلق مختصر بات کریں گے، اور اگر ان میں سے کسی بھی ویڈیو کو آپ لوگ دیکھنا چاہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کا وزٹ کریں، جہاں سے یہ سارے ویڈیوز آپ لوگوں کو بآسانی مل جائے گی۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رحمان خان، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل HSC انجینئر رحمان خان کے نام سے۔ نیپچون کی دریافت بہت حیرت انگیز اور انسانی سوچ اور کاوش کی فتح کی ایک کہانی سمجھی جاتی ہے۔ سائنس میں ہمیشہ نئے نظریات اور دریافتوں کو مختلف طریقوں سے پرکھا جاتا ہے۔ نیپچون کی دریافت کی کہانی اصل میں سیارہ یورینس کی دریافت سے شروع ہوتی ہے۔ 1781 میں سیارہ یورینس کی دریافت کے بعد فلکیات دانوں نے مشاہدہ کیا کہ یورینس اپنے معمول کے مدار سے معمولی بھٹکا ہوا ہے۔ برطانیہ کے ایڈمز اور فرانس کے جوزف نے ریاضی کے ذریعے معلوم کیا کہ یورینس کے مدار کے باہر کوئی بڑا جسم موجود ہے جو کہ اس کے مدار میں مداریاں دکھا رہا۔ مزید انہوں نے سیارے کی جگہ اور اس کی کمیت کا بھی اندازہ لگایا۔ 1846 میں پھر ایک فلکیات دان گیلی نے بالآخر اسے ڈھونڈ ہی نکالا۔ نیپچون نظامی شمسی کا 8واں اور سائز کے لحاظ سے نظامی شمسی کا چوتھا بڑا سیارہ ہے، اور اس میں تقریباً ایک اندازے کے مطابق 57 زمینیں سما سکتی ہیں۔ پلوٹو کا سورج کے گرد مدار بیضوی قسم کا ہے۔ کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے جب پلوٹو نیپچون کے مدار کو پھلان کے سورج سے نیپچون کی نسبت قریب ہو جاتا ہے۔ 1979 سے 1999 تک پلوٹو نیپچون کی نسبت سورج سے زیادہ قریب تھا۔ پلوٹو کو اس مقام پر دوبارہ آنے میں تقریباً 230 سال لگیں گے۔ نیپچون کا موسم پورے نظامی شمسی کے لحاظ سے کافی عجیب ہے۔ اس پر بڑے طوفان، انتہائی تیز ہوائیں اور سفید بادل اور سیاہ دھبے بنتے اور ختم ہوتے رہتے ہیں۔ نیپچون کا اوسط درجہ حرارت -214 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جس پر زمین کی نسبت ہزاروں گنا کم روشنی پہنچتی ہے، اور اس کے باوجود نیپچون کا شدید موسم ابھی تک ایک راز ہے کہ ٹھنڈا ہونے کے باوجود اس پر 2100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے طوفان کیسے چلتے ہیں۔ 1989 میں وائجر دوم نے نیپچون کا قریب سے نظارہ کیا اور اس پر موجود سیاہ رنگ کے زمین کے جسامت جتنے دھبے کا ڈیٹا بھیجا، جو کہ دراصل ایک 1500 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والا طوفان تھا۔ جب 1994 میں ہوبل دوربین کے ذریعے اس دھبے کو دیکھا گیا تو اس وقت یہ غائب ہو چکا تھا۔ نیپچون سورج کے گرد زمینی 165 سالوں میں چکر مکمل کرتا ہے، اور اس کا سورج سے فاصلہ تقریباً 4.5 ارب کلومیٹر ہے۔ نیپچون کے گرد رنگز بھی ہیں لیکن بہت باریک ہے، اور ان کو 1980 میں دیکھا گیا تھا۔ فلکیات دانوں کے مطابق نیپچون کی بھی وہی عمر ہے جو کہ نظامی شمسی کی، یعنی 4.6 بلین سال۔ نیپچون کی محوری حرکت زمین کی محوری حرکت کے مقابلے تیز ہے، اور یہاں کا دن زمینی 16 گھنٹوں کے برابر ہوتا ہے، یعنی کہ نیپچون کا ایک سال زمینی 165 سالوں کے برابر ہے اور ایک دن زمینی 16 گھنٹوں کے برابر ہے۔ وائجر دوم کو اس تک پہنچنے میں تقریباً 12 سال لگے تھے، جس کی سطح کی گریویٹی زمین کے مقابلے میں تھوڑی سی زیادہ ہے۔ اگر زمین پر کسی چیز کا وزن 100 پاؤنڈ ہے تو نیپچون پر 110 پاؤنڈ ہوگا، بشرطے کہ اگر وہاں کھڑے ہونے کے جگہ ملے۔ نیپچون کے ابھی تک 14 چاند دریافت ہوئے ہیں، جس میں اس کے بڑے چاند کا سائز زمین کے چاند سے تھوڑا سا کم ہے، جس کی فضا ہائیڈروجن، ہیلیم اور میتھین سے بنی ہے۔ بیرونی سطح میں میتھین سورج کی روشنی جذب کر کے صرف نیلی روشنی منعکس کرتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا رنگ نیلا نظر آتا ہے۔
اور یاد رہے کہ نیپچون پر زندگی ممکن نہیں۔ الحمدللہ، نظام شمسی کے سارے سیاروں کے متعلق مختصر معلوماتی ویڈیوز کا سلسلہ اختتام پذیر ہوا۔ انشاءاللہ مزید بہتر سے بہتر ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ایسی طرح کے مزید سائنسیز ویڈیو آپ لوگوں کو بآسانی ملتی رہے۔ اور اگر آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔